اطلاع ہوئی، قاضی شریح کو اس کی اطلاع ہوئی، امام مسلم شہید ہو گئے اور ہانی شہید ہو گئے، اور اعلان ہو گیا کہ جو بھی یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر مزید دوسرا اعلان ابن زیاد کی طرف سے یہ ہوا، ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے ساتھ 2 بچوں کو لائے تھے، جو ان 2 بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جس کے گھر میں 2 بچے ملیں گے اس کا بھی انجام یہی کیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریح رات کے وقت دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ دونوں بچوں نے محمد و ابراہیم نے کہا قاضی شریح سے، یہ قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے، قاضی شریح سے کہا قاضی شریح آپ ہمارے سر پہ جو ہاتھ پھیر رہے ہو اور ہمیں سینے سے لگا رہے ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے، ہم یتیم تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح آپ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، تو جو سلوک ہمارے دادا علی یتیموں کے ساتھ کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کہیں ہمارے ابا شہید تو نہیں ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹا کر کے زار زار رونے لگے اور کہا شہزادوں ہاں آج تم دونوں جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے والد بزرگوار امام مسلم شہید ہو گئے۔ دونوں بھائی بلک بلک کر کے رونے لگے، مدینہ یاد آنے لگا، مدینے کی راحتیں یاد آنے لگی، مدینے کا آرام یاد آنے لگا۔ قاضی شریح نے کہا بچوں شہزادوں اب حال یہ ہے کہ تمہارے والد کی شہادت کے بعد ابن زیاد بانی فساد وہ بدنہاد اب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں شہید کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے گھر میں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صبح کو ایک قافلہ جو ہے وہ باب العراقین سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا تمہیں باب العراقین پہنچا دے گا، وہاں سے تم اس قافلے کے ساتھ مدینے چلے جانا، اور جب تم مدینے چلے جاؤ گے تو پھر وہاں تمہاری جانیں محفوظ ہو جائے گی۔ دونوں شہزادے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ قاضی شریح کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد الصباح جو ہے وہ دونوں شہزادوں کو خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے لے گیا۔ باب العراقین پہنچا تو وہاں پر جو ہے وہ قافلہ کوچ کر چکا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، قافلہ رخصت ہو چکا تھا۔ قاضی شریح کا بیٹا دونوں شہزادوں کو لے کر کے دوڑتا رہا، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا جہاں سے قافلے کی گرد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو میرا قافلے تک آنا اچھا نہیں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، تمہیں نہیں پہچانتے، تم ساتھ ہو جانا، مدینہ منورہ قافلہ چلا جائے گا، اس طرح تم عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اور دونوں شہزادوں کو کہا اچھا میں چلتا ہوں، وہ گرد دیکھتے جاؤ، دوڑتے جاؤ۔ دونوں شہزادے دوڑنے لگے، نازک سی کلیاں بلکہ نازک سے پھولوں کی طرح پورا وجود نازنین، کیونکہ مدینہ منورہ میں ان شہزادوں کا حال یہ تھا کہ زمین پہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا، گود میں اٹھا لیے جاتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیے جاتے تھے۔ اب دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں، ایک شہزادے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور کانٹا چبھا چھوٹے بھائی کے پیر میں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں، بڑے بھائی کہتا ہے بیٹھنا نہیں ورنہ قافلہ چلا جائے گا۔ چھوٹا بھائی چبھے ہوئے کانٹے سے دوڑ رہا ہے، لیکن کہاں تک دوڑ سکتا تھا؟ ایک وقت آیا نازک سا نرم سا پیر جو ہے کانٹوں سے چھلنی ہوا، کانٹوں سے زخمی ہوا، اور ایسی حالت میں چھوٹا بھائی بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے بھی رکنا مناسب سمجھا، اسی کانٹے کو نکالنے کی اتنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ گرد و غبار نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب دوڑتے ہیں تو کیا دیکھا کہ نہ قافلے کا سراغ ہے، نہ کوئی گرد و غبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں دونوں شہزادے چلتے چلتے تھک گئے۔ اتنے میں ابن زیاد بانی فساد کے کارندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، بچوں سے پوچھا کون ہو تم؟ حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، چہرے بتا رہے تھے کہ آل رسول ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا تھا کسی بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ پھر پوچھا کون ہو؟ تو بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے، سچوں کی اولاد تھی، سچ کہہ دیا، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ دونوں کو پکڑا، رسی میں باندھا اور باندھ کر کے لے گئے، ابن زیاد کے پاس جمع کرا دیا۔ ابن زیاد نے اللہ اکبر دونوں شہزادوں کو لیا، لینے کے بعد کہا کہ ان کو لے جا کر کے جیل میں ڈال دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور یزید سے پوچھتا ہوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہ جو حکم آئے گا اس پہ عمل ہوگا۔ جیل میں ڈال دیے گئے۔ داروغہ مشکور تھا، مشکور محب اہل بیت تھا، دونوں شہزادوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو دونوں شہزادوں سے کہا یہ میری انگوٹھی لو، اور انگوٹھی لے کر کے یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے۔ قادسیہ کا جو ایک بہت بڑے جو وہ حکومت کے عہدے پر میرا بھائی
فائز ہے تو یہ انگوٹھی اس کو بتانا اور اس کو بتا کر کے کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، وہ تمہیں حفظ و امان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اچھا اب تم جاؤ۔ قادسیہ کے راستے پہ لگا دیا، ادھر قادسیہ کے راستے پہ بچوں کو لگایا۔ وہ شہزادے، اب میں ان کو بچہ کیا کہوں، وہ شہزادے رات بھر چلتے رہے، اس لیے کہ جو وہ گزشتہ حادثہ ان کی نظر کے سامنے تازہ تھا، رات بھر چلتے رہے، لیکن رات بھر چلتے چلتے حالت یہ تھی، پتا کھڑکتا تو ڈر کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، آہٹ سنائی دیتی ایک دوسرے سے لپٹ کر کے بیٹھ جاتے، خوف تھا، ہراس تھا، جان جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسے میں ادھر تو یہ بچے ادھر رات کو نکل گئے، صبح ہوئی، صبح کے وقت سوچا کہاں جائے تو کوئی پناہگاہ، کوئی مامن ڈھونڈنے لگے۔ جب کوئی پناہگاہ اور مامن نہ ملا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے، اس کے اندر کھوکھلا پن ہے اور اس کے اندر گویا کہ ایک سوراخ ہے۔ دونوں جا کر کے اللہ کا نام لے کے اسی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک کنیز جو ہے وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی تو درخت جو تھا وہ کسی دریا کے کنارے یا چشمے کے کنارے تھا۔ جیسے ہی وہ دو بچے وہاں بیٹھے تھے، کنیز نے جو ہے پانی بھرنے کے لیے مٹکی جو ہے وہ جیسے ڈالنا چاہیے اس دریا میں یا چشمے کے اندر، تو اس کو دو خوبصورت چہرے نظر آئے۔ اس نے پلٹ کر کے دیکھا، پانی بھرنے کی پلٹ کر دیکھا خوبصورت چہروں کی طرف، تو دو چہرے اس کو اندر نظر آئے۔ شہزادو تم کون ہو؟ کل کے حادثے سے، کل صحیح کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تو کیا ہو گیا تھا؟ پکڑ کر لے گئے تھے، مارے گئے تھے، یہ حالات ہوئے تھے، ہے نا، گزشتہ واقعے میں یہ حالات ہوئے۔ ایسے وقت کے اندر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ ان دونوں بچوں نے باہر نکل کر کے ڈرنا سہمنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کون ہو بتاؤ؟ پھر سچ کہہ دیا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ تو کہا گھبراؤ نہیں، میں جس کی کنیز ہوں نا، میری مالکہ جو ہے وہ اہل بیت کی محب ہے، اہل بیت کی عاشق ہے، چلو میں تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ لے کر کے گئی اور پھر اپنی مالکہ سے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خاتون نے دیکھا تو سینے سے لگایا، کہا تم ایسے کیسے؟ تو پوری تفصیل انہوں نے داستان بتائی۔ ایک کمرے میں چھپا دیا، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، جو خدمت کر سکتی تھی کیا، اس لیے کہ اہل بیت کی خدمت بڑی چیز ہے۔ تو قسمت جگی، نبی کے گھر کے دو شہزادے میرے گھر میں آئے، اس نے بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی۔ رات ہو گئی، شہزادوں سے کہا یہ گھر کو آپ اپنا سمجھے، میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں، آپ کی بھی کنیز ہوں، آپ کی خدمت کی ہے، بس آپ کے نانا کی شفاعت چاہتی ہوں، سکون سے گھر میں رہو، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ یہ کہہ کر کے دروازہ جو ہے وہ بھیڑ دیا۔ آئی، اس کا شوہر رات دیر ہو گئی تھی نہیں آیا تھا، بہت دیر بعد شوہر گھر آیا۔ اس کے شوہر کا نام تھا حارث۔ حارث سے کہا حارث کیا بات ہے، آج بہت دیر سے تم گھر آئے؟ حارث نے کہا ارے کیا کریں، مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے کہا کہ جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو بہت بڑی جاگیر دوں گا، کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھا تھا کہ زندہ بھیجوں کہ جو ہے وہ سر کاٹ کے بھیجوں۔ اب وہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ بچے جیل سے بھاگ گئے، تو اب اس کو پڑھی ہے کہ اگر زندہ طلب کر لیا وہ نہیں دے پائے گا تو یزید اس پہ عتاب کرے گا، اس لیے اس نے بہت بڑے اعلان کا بہت بڑا اعلان کر دیا، انعام کا بڑا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس کو مسلم بن عقیل کے بچے چاہیے۔ عورت نے کہا کیسے بدبختی کی باتیں کر رہا ہے، مسلم بن عقیل نبی کی اولاد میں سے تھے، نبی کے خاندان میں سے تھے، اور تو ان کے بچوں کا دشمن ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بی بی تجھے کیا معلوم کہ اتنا انعام ملے گا کہ ہم ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائیں گے۔ اس بی بی نے کہا حارث آنکھیں کھول، تو کیا دنیا کی محبت میں گم ہے، سوچ تو صحیح، آل نبی کے ساتھ بغاوت کر کے تجھے ملنا کیا ہے۔ بہت سمجھایا، کہا بی بی میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا مر گیا تو میں پیدل ڈھونڈتے رہا، اچھا اب تو مزید کوئی بکواس نہ کر، مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر کے وہ سو گیا۔ ایسے سوتے میں جب وہ سو رہا تھا تو علامہ شد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حارث سو رہا تھا ایسے میں کمرے سے رونے کی دونوں شہزادوں کی آواز آئی۔ دونوں شہزادوں کی جب رونے کی آواز آئی، اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں، تو ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتا رہا، تیرے کان بجے، سو جا، کوئی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے پھر آواز بلند ہوئی تو کہا بچوں کی آواز آتی ہے، پھر بہلانے کی کوشش کی، آواز اور بلند ہوئی تو وہ خود اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہو گیا، تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ علامہ لکھتے ہیں
کہ اس رات ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، دونوں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں مولائے کائنات سیدہ فاطمہ، امام مسلم، یہ سب لوگ، امام حسن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے امام مسلم سے پوچھا، مسلم تم تو آ گئے ہو، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا، نانا جان میں آ گیا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ میرے بچے بھی آنے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ۔ دونوں شہزادے اٹھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، بھیا ایسا لگتا ہے موت قریب ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا نانا سے کہتے ہیں کہ بس اب قریب کو آنے والے۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں رو رہے ہیں، لیکن پھر کہتے یہ گھر تو ہماری دادی کی کنیز کا گھر ہے، یہ تو آرام کر رہا، یہاں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن خواب تو خواب تھا۔ دونوں شہزادے رو رہے تھے، ایسے میں حارث آیا، دونوں کو روتے دیکھا، اے بچوں کون ہو تم؟ سوچا یہ تو اس گھر میں تو اتنی وفا ملی ہے، اتنا آرام ملا، کھانا ملا، کپڑے ملے، راحت ملی۔ دونوں شہزادوں نے سچوں کی اولاد تھی، سچ کہہ دیا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ رئیس القلم علامہ ارشد علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کہا، اچھا میں تم کو ڈھونڈوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکوں، میرا گھوڑا مر جائے، میں پیدل چلتے چلتے تو تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ ان دونوں شہزادوں کو تماچے لگائے، منہ پہ تماچے لگائے اور دونوں کی زلفیں پکڑی، دونوں شہزادوں کی زلفیں پکڑی، زلفیں پکڑ کر جب مارنا شروع کیا، اس کی بیوی نے کہا، ظالم کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو بھی مارا، بالآخر دروازے پہ تالا ڈالا کہ کہیں بیوی بچا نہ لے۔ صبح کا انتظار کرنے لگا، صبح ہوئی، دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر تلوار ہاتھ میں تھامی، دونوں بچوں کی مشقیں کسی، دونوں بچوں کی مشقیں، دونوں کے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کر کے دونوں کو گھوڑے پر ڈالا، سواری پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد دونوں کو شہید کرنے کے لیے لے چلا کہ چلا۔ بیوی آئی، اس کے سر پر الٹی تلوار ایسے ماری وہ بے ہوش ہو گئی، کنیز آئی، اس کو بھی مارا، اس کو قتل کر دیا، یہ سب کیا۔ بالآخر فرات کے کنارے پہ پہنچا، بیٹا آیا، اس کو بھی یہ کیا، بیوی کو ہوش آ چکا تھا، پھر اس نے بچانے کی کوشش کی، کہا او دنیا کے پرستار، او دنیا کے پجاری، دنیا آنی جانی ہے، دنیا کے لیے آل نبی کا خون نہ کر، دنیا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہ کر، یہ اس کی نصیحت کر رہی تھی۔ ایسے میں اس ظالم نے بیوی کو پھر مارا کہ بچا نہ لے جائے، بیوی پھر زمین پر گری، بیٹے نے ماں بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی مارا، وہ بھی زمین پہ گر پڑا۔ اور ایسے میں دونوں شہزادوں پہ تلوار اٹھائی، دونوں شہزادے بیت کی طرح کانپنے لگے۔ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ چھوٹے بھائی کا غم نہ دیکھوں، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھوں۔ اس ظالم نے کہا اچھا تمہیں ایک دوسروں کا اتنا خیال ہے، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دونوں کا سر لیا، ٹوکرے میں ڈالا، دونوں کا سر لیا، ٹوکرے میں ڈالا، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے، دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیسا تحفہ؟ کہا تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ کہا کون سے دشمن؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر ہے۔ ٹوکرے سے ہٹایا جیسے ہی ڈھکن تو دونوں کے سر تھے، مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر۔ ابن زیاد نے کہا تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرنے کا؟ کہا کہ تو نے تو اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا زندہ گرفتار کرنے کا، میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس موجود ہے، زندہ بھیجوں کہ قتل کر کے بھیجوں؟ اب وہ زندہ مانگے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے تجھے اجازت دی تھی قتل کرنے کی، اب چونکہ تو نے مجھے خود خطرے میں ڈال دیا، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو ایک محب اہل بیت وہاں پر موجود تھی، ایک محب، اور وہ جانتا تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اور اس کو وہیں قتل کر جا، اس نے بچوں کو قتل کیا، اور یہ دونوں سر اب میں کروں گا کیا؟ یہ سر بھی لے کر کے جا اور لے جا کر کے دفن کر دے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جو محب اہل بیت تھا اس کو لے کر کے، اس نے حارث نے راستے میں کہا کہ تو جتنا سونا مانگے گا میں دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ دے۔
میں گمنامی میں زندگی گزار لوں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا اگر مجھے تو پوری دنیا کی دولت بھی دے دے، تو نے غداری کی ہے آل نبی کے ساتھ، میں نہیں کر سکتا۔ جب وہاں لے کر کے پہنچا تو ایک عورت وہاں کرا رہی تھی، اس میں جان تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسی بدبخت کی بیوی، ظالم کی بیوی۔ کہا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیسے قتل ہوا پتہ ہے؟ اپنی نسلوں کو یہ درس دینا، اپنی نسلوں کو یہ درس۔ مورخین نے لکھا ہے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے، اس کی ناک اور اس کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، اور اس کا پیٹ چیر کر وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں رکھ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان محبین اہل بیت نے کہا کہ جیسے فرات کے کنارے اہل بیت کا خون کیا، اب اس کو فرات میں ڈال دو۔ اسی حالت میں اس کو تڑپتا ہوا فرات کے اندر ڈال دیا گیا۔ نہر فرات میں یہ غموں کے دن بھی دیکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو، حضرت محمد اور ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو پھر وہیں پر نماز جنازہ پڑھ کر کے فرات کے کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اسی زمین پر الحمدللہ علی احسان ہی کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مزارات پر آپ کو بھی حاضری کا